جب تم کسی انسان کو دعا میں شدت سے مانگتے ہو تو اس کے ملنے سے پہلے اللہ کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں دراصل اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتی ہیں۔ یہ صرف انہی لوگوں کو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ سے بھروسے کے ساتھ، توکل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ان کی دعائیں قبول ہونے کا ایک اشارہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی خاص نشانیوں پر بات کریں گے۔ جب دعا قبول ہوتی ہے تو اس وقت یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم ان سب لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں گے جو ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ ان لوگوں کے زندگی میں ایسے معجزے کر دے کہ جن کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یا اللہ ان کی محبت کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر کر دے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں ایسا سکون عطا فرما وہ کبھی مایوس نہ ہو۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور انہیں ان کے نصیب میں وہی شخص لکھ دے جو ان کے دل کے قریب ہو۔ آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائیں اور آپ کی دعا بھی قبول ہو جائیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے چاہت ڈالی ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچنے کے راستے بھی بنائے ہوں گے۔ دل تک چاہت پہنچ گئی ہے تو نصیب تک بھی جلد پہنچ جائے گی۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، لیکن میں نے ایک کن پر تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ سنو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے اور اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ مان بھی جاتا ہے اور معجزے بھی دکھاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری پسندیدہ چیز کو تم تک مقرر وقت پر لے آئے گا۔ تو آزمائش سے گھبراؤ مت، صبر کرو، یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہو۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ دعا کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعا مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اڑتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعا کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ میں نے سجدے میں دھیمی آواز سے کہا، یا اللہ میں رائیگاہ جا رہی ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور
اللہ کی طرف سے سورہ والضحیٰ کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور وہ تمہیں وہی عطا کرے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہارے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ ایک دن آپ بیدار ہوں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی دعا آپ کی آنکھوں کے سامنے قبول ہوتی ہے، اور اس وقت آپ کی خوشی کے آنسو روئیں گے۔ جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہش کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔